وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اپنی ذات پر اور آپ کی تقدیر پر ہمیں اتنا یقین عطا فرما دے کہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو، دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں، اتنا ہمیں یقین عطا فرما دے کہ باری تعالیٰ کی تقدیر پر اگر ایمان مکمل ہو جائے اور یقین مکمل حاصل ہو جائے تو جو تکلیف بھی انسان کو پیش آتی ہے بالآخر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے، اس لیے کہ یہ تقدیر والا جس کو تقدیر پر ایمان ہو، باری تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پر ایمان ہو، اس کو ساتھ ہی یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے باری تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، اور ایسا ہونا ہی تھا۔ غم تو اس وقت ہو جب یہ ہو کہ بھئی دوسرا راستہ بھی تھا، کوئی اس وقت حسرت ہو، اور کوئی دوسرا راستہ بھی تھا، میں بیمار ہو گیا تو غم اس وقت ہو جبکہ یہ خیال ہو کہ بھئی یہ بیماری سے میں بچ سکتا تھا، لیکن جب یہ یقین ہو کہ نہیں ہونا تو تھا، بیمار ہونا ہی تھا، کسی کا انتقال ہوا تو انتقال پر صدمہ اس وقت ہو کہ بھئی یہ بچ ہی جاتا کسی طرح تو اچھا کوئی راستہ ملتا کہ بچ جاتا، لیکن اگر یہ ایمان ہے کہ نہیں یہ تو ہونا ہی تھا، اس کا وقت لکھا ہوا تھا، اس کی گھڑیاں لکھی ہوئی تھیں تو اسی کے مطابق ہوا ہے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ تو تقدیر کا فائدہ یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان کو میں تم کو کوئی مصیبت جو پہنچتی ہے تو إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، وہ ساری مصیبت لکھی ہوئی ہے تمہاری قبل اس کے کہ ہم آسمان و زمین پیدا کرتے، آسمان و زمین بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت سے لکھا ہوا تھا کہ فلاں وقت فلاں کو فلاں مصیبت پیش آئی، فلاں تکلیف پیش آئی۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ازل میں آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی لکھ دیں اور مقدر فرما دیں کہ فلاں وقت کو فلاں تکلیف پہنچے گی، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کیوں ہم نے لکھا تقدیر میں، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی اس پر تم زیادہ غم نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں نعمت عطا فرما دی اس پر زیادہ اکڑو نہیں، زیادہ اتراؤ نہیں، جو مصیبت تھی وہ بھی مقدر میں تھی اور جو راحت ہے وہ بھی مقدر میں ہے، لہذا نہ تو فوت ہونے والی چیز کے اوپر افسوس زیادہ ہو اور نہ ملنے والی نعمت پر اکڑ زیادہ ہو۔ کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا تھا تمہارے لیے، اس کے تقدیر کے مطابق تمہیں ملا ہے، تو کوئی اکڑنے کا، کوئی اترانے کا کوئی موقع نہیں۔ یہ کتنا بڑا سبق دیا ہے قرآن کریم نے اس آیت میں کہ یہ تقدیر پر ایمان انسان کے مصائب کو آسان کرتا ہے اور خوشیوں کو اور راحت کے اسباب کو تکبر کا، عجب کا اور اکڑنے کا ذریعہ نہیں بناتا جب تک تقدیر پر ایمان۔ تو یہی یقین مانگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اتنا یقین ہو جائے کہ آپ کی طرف سے پہنچنے والی دنیاوی مصیبتوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ دیکھو غم تو ایک فطری چیز ہے، کسی بھی افسوسناک موقع کے اوپر انسان کو غم ہوتا ہے، یہ ایک فطری طبی معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، لیکن غم کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت اور اس کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ جب یہ آدمی یقین پیدا ہوتا ہے تو غم تو ہوتا ہے بے شک، لیکن اس غم کے باوجود انسان کو تکلیف میں کمی ہوتی۔ تو حبنوا به علینا، یہ نہیں فرمایا کہ مصائب کا غم دور کر دیں ہم، بلکہ مصائب کو ہمارے لیے آسان کر، یعنی تکلیف تو ہوگی، مصیبت تو پہنچے گی، کانٹا چبھے گا تو تکلیف ہوگی، لیکن اس مصیبت کو میرے لیے آسان فرما۔ اور جیسا میں نے آپ پچھلے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ بھئی ہم مصیبت کو مانگ رہے ہیں، مصیبت مانگتے نہیں، مانگنی چاہیے عافیت اللہ تبارک و تعالی سے، مصیبت مانگنے کی چیز نہیں، آ جائے تو پھر اس پر صبر کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ تو چونکہ مانگنے کی چیز نہیں، لہذا مانگنے کی چیز یہ ہے کہ متعنا باسماعنا وابصارنا وقوت، کہ ہمارے بینائی بھی سلامت رہے، ہماری سماعت بھی سلامت رہے اور ہماری ساری قوتیں بھی سلامت رہیں جب تک ہم زندہ رہیں۔